السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ ناظرین، سارہ انعام قتل کیس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور شاہنواز امیر کی والدہ ثمینہ شاہ کو آج عدالت کے باہر پولیس نے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آج ان کی ضمانت عدالت سے خارج ہوئی ہے۔ وہ اب تک حفاظتی ضمانت پر تھیں اور 2 بار حفاظتی ضمانت میں عدالت سے ایکسٹینشن لے چکی تھیں۔ آج وہ دوبارہ حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت حاضر ہوئیں تو عدالت نے اسلام آباد کی عدالت نے ان کی ضمانت خارج کر دی اور اس کے بعد عدالت کے باہر تھانہ شہزاد کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کی انتہائی اہم خبر ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ثمینہ شاہ کی گرفتاری کیوں ضروری تھی اور ان کا کیس میں شامل تفتیش ہونا کتنی اہمیت کا حامل تھا۔ ثمینہ شاہ وہ واحد عینی شاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سارہ انعام کو قتل کے بعد دیکھا تھا اور شاہنواز امیر نے سارہ کے قتل کے بعد سب سے پہلا فون ہی اپنی والدہ کو کیا تھا۔ ایک ہی گھر میں موجود ہونے کے باوجود صبح 9:10 پر اس نے اپنی والدہ کو فون کیا اور فون پر اطلاع دی تھی کہ اس نے سارہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ثمینہ شاہ شاہنواز امیر کے کمرے میں آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ سارہ انعام کو قتل کرنے کے بعد شاہنواز امیر نے سارہ انعام کی ڈیڈ باڈی ایک باتھ ٹب میں ڈال کر اوپر سے پانی کا ٹیپ چلایا ہوا تھا۔ ثمینہ شاہ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کی پولیس کو فوری اطلاع نہیں دی تھی اور اس کی لاجک انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ ان کے سابقہ شوہر ایاز امیر صاحب نے انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی اور پولیس کچھ دیر میں آ کر شاہنواز امیر کو گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوری پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی، لیکن ان کا یہ موقف جو ہے وہ عدالت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عدالت میں ثمینہ شاہ سے 3 بنیادی سوال کیے گئے تھے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ثمینہ شاہ نے قتل کے بعد ثمینہ شاہ کی ایاز امیر سے بات ہوئی تھی تو ثمینہ شاہ نے جواب دیا تھا کہ شاہنواز امیر نے قتل کے بعد پہلے اپنے والد سے فون پہ بات کی تھی اور اس کے بعد ایاز امیر کا ان کو فون آیا تھا کہ شاہنواز کو پولیس گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ان سے دوسرا سوال کیا تھا کہ قتل 9:12 پر ہوا تھا، آپ کو 9:12 پر قتل کا پتہ چل گیا تھا، لیکن پولیس جب وہاں پر پہنچی تو اس وقت 10:40 کا ٹائم تھا، تو درمیان کا جو 1.5 گھنٹہ ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اس 1.5 گھنٹے کے دوران انہوں نے ڈائریکٹ فون کر کے پولیس کو گھر کیوں نہیں بلایا تھا؟ تو اس کے جواب میں ثمینہ شاہ نے کہا تھا کہ ایاز امیر جو کہ ان کے سابق شوہر ہیں انہوں نے فون پر ان کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ پولیس کو پہلے فون کر چکے ہیں اور پولیس کچھ دیر میں یہاں پر پہنچنے والی ہے، اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ پولیس کو فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد عدالت نے تیسرا سوال ان سے کیا تھا کہ آپ 40 برس سے اس فارم ہاؤس میں رہ رہی ہیں اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ سارہ انعام رات کو فارم ہاؤس آ چکی ہیں، تو پھر صبح کے وقت آپ کو ان کے قتل کا علم کیوں نہیں ہو سکا؟ تو اس کے جواب میں ثمینہ شاہ کا کہنا تھا کہ ان کا جو روم ہے وہ شاہنواز امیر کے روم سے بہت دور ہے اور درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ قتل کی جو آواز یعنی مقتولہ کی جو آوازیں ہیں وہ نہیں سن سکی تھیں اور ان تک یہ آوازیں نہیں آ سکیں کہ کمرے میں کیا واردات ہوئی ہے، اس لیے وہ اس تمام واقعے سے لا علم رہی ہیں۔ ناظرین، اس کیس میں سارہ انعام قتل کیس میں مختلف گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ثمینہ شاہ کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ سب سے پہلے تو ان کے فون کا فرانزک ہونا بہت ضروری تھا، لیکن چونکہ وہ حفاظتی ضمانت پر تھی اس لیے ابھی تک پولیس نے ان کا فون کسٹڈی میں نہیں لیا تھا۔ اب ان کا فون بھی کسٹڈی میں لے کر اس کا فرانزک کرایا جائے گا۔ پھر دوران تفتیش ثمینہ شاہ سے بہت سے سوالات کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ثمینہ شاہ کا یہ کہنا کہ ان کا روم
شاہنواز امیر کے روم سے بہت فاصلے پر ہے، اس وجہ سے وہ یہ آوازیں نہیں سن سکیں، تو یہ بھی منطق جو ہے وہ ماننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس گھر کی فوٹیج دیکھیں تو انٹرنس میں شاہنواز امیر کا روم آتا ہے، اس کے بعد ٹی وی لاؤنج، ڈرائنگ روم، اور پھر تیسرے نمبر پر سمینہ شاہ کا روم آتا ہے، لیکن ان رومز کے درمیان، یعنی شاہنواز امیر اور سمینہ شاہ کے روم کے درمیان درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ سمینہ شاہ کو مقتولہ کی آوازیں نہ آ سکیں۔ پھر اگر تفتیش کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق، اگر سارہ انعام کا قتل صبح کے وقت ہوا ہے تو سمینہ شاہ خود کہہ چکی ہیں کہ صبح کے وقت وہ کچن میں تھیں۔ اگر وہ کچن میں تھیں تو پھر ان کو مقتولہ کی آوازیں کیوں نہیں آئیں؟ پھر اس کیس میں ایک اور جو جس شبے کا اظہار کیا گیا ہے، سارہ انعام کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس میں اس شبے کا اظہار کیا گیا ہے کہ سارہ انعام کو رات کے کھانے میں زہر دے کر مارا گیا ہے، اور شاہنواز امیر تفتیش کے دوران پولیس کو یہ بتا چکا ہے کہ رات کا جو ڈنر ہے وہ سارہ انعام، سمینہ شاہ اور شاہنواز امیر نے اکٹھے کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی ان کو شامل تفتیش کرنا، سمینہ شاہ کو شامل تفتیش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈنر جو ہے وہ کس نے تیار کیا تھا، کس کی نگرانی میں تیار ہوا تھا، جبکہ سمینہ شاہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی ملازمہ یہ کھانا تیار کرنے کے بعد چلی گئی تھیں، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارہ انعام کو یہ زہر جو ہے وہ مشروب کے ذریعے دیا گیا ہے، تو آیا اسے ڈنر کے دوران یہ مشروب پلایا گیا تھا یا شاہنواز امیر نے اپنے روم میں لے جا کر اس کو یہ مشروب پلایا تھا؟ تیسری بات یہ کہ اگر قتل صبح کے وقت ہوا تھا اور سمینہ شاہ کچن میں تھی تو انہیں ڈمبل مارنے کی آوازیں کیوں نہیں آئیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سارہ انعام کے قتل سے پہلے شاہنواز امیر نے تمام ملازمین کو چھٹی کیوں دی تھی؟ گھر سے ٹی وی کیمراز کیوں اتارے تھے؟ اور ان تمام باتوں سے سمینہ شاہ لا علم کیوں رہی تھیں؟ پھر ایک بنیادی سوال یہاں یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، پولیس تفتیش کے دوران یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ سارہ انعام نے ڈنر کے موقع پر اپنی ساس یعنی سمینہ شاہ سے شاہنواز امیر کی شکایت کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ شاہنواز امیر نے واٹس ایپ میسج کے ذریعے انہیں طلاق دی ہے، اور وہ تمام باتیں جو اس کیس میں سامنے آئی ہیں وہ تمام شکایات انہوں نے اپنی ساس یعنی سمینہ شاہ کو بتائی تھیں ڈنر کے موقع پر۔ پھر سمینہ شاہ اس واقعے سے کیسے لا علم رہیں جب شاہنواز امیر نے انہیں 12:37 پر سارہ انعام کے بارے میں میسج کیا کہ وہ رخصتی چاہتی ہیں، تو سمینہ شاہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر سکون سے کیسے سو گئیں؟ اس تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر سمینہ شاہ کی گرفتاری بہت ضروری تھی، ان کو شامل تفتیش کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اب اس کیس میں سمینہ شاہ کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن کے دوران ان سے ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے جو اب تک کیس میں سامنے آیا ہے کہ سارہ انعام بہت سی رقم سمینہ شاہ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمینہ شاہ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی سارہ انعام کی رقم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اس کیس کی تفتیش کی جائے گی، اور سارہ انعام کے قاتل کو مقام عبرت بناتے ہوئے اسے پھانسی کے پھندے تک لے جایا جائے گا، اور اس کیس میں اس کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے، جیسے ہی اس کیس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔